دین ہے کہ جو انسان کی ان ضرورتوں کو پورا کر سکتا ہے، جو اس کے نفع اور نقصان سے اس کو آگاہ کر سکتا ہے اور آگاہ کرا سکتا ہے۔ باپ اپنے بچوں کو، اپنی لڑکیوں کو، اپنی بچیوں کو دفن کرتا تھا، فطرت کے خلاف ہے، لیکن ایسی تربیت تھی، ایسا ماحول بنا دیا تھا کہ وہ اس فطرت کی آواز کو دبا رہا تھا۔ لیکن کوئی بھی اس نے کام ایسا انجام دیا، آپ ایک بچہ ہے چھوٹا سا، آپ کاغذ کے اوپر کوئی مداد پینسل سے کچھ لکیریں کھینچ کر کے لائیں، اگر آپ نے اس کی تعریف، وہ جب لے کر کے اپنے ماں باپ کے سامنے آتا ہے تو کیوں؟ یعنی چاہتا ہے اس کی اس ایجاد کے اوپر، اس کے اس پروڈکٹ کے اوپر، اس کی اس خطوط کے اوپر جو اس نے کھینچے ہیں اپنے پینسل سے، پین سے، قلم سے، آپ اس کی تعریف کریں۔ اب آپ انصاف سے بتائیے کہ یہ جو اتنا بڑا زندگی کا سفر ہے، اس زندگی کے سفر میں ہم کو نہیں پتہ ہے کون سی چیز ہمارے لیے نقصان دہ ہے، کون سی چیز ہمارے لیے فائدہ مند ہے، تو پھر ہم کم سے کم ہماری عقل تو یہ کہہ رہی کہ جو نقصان، ایسے محتمل احتمالاتی نقصان والی چیزیں ہیں کہ شاید ہمیں نقصان پہنچا جائے، ہم آیا اس سے بچیں گے کہ نہیں بچیں گے؟ ہم اس بنا پر بھی اگر دین کی بات مان لیں کہ یہ جو دین بات ہم سے کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے یہ کام انجام دیا تو تم کو نقصان اٹھانا ہوگا، تو عقل کا تقاضا یہ ہے کہ انسان ان ایسے نقصانات سے وہ بچے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین، الحمدللہ، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، لا سیما بقیت اللہ، واللعن علی اعداء اللہ، اما بعد، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ عقائد کے عنوان سے جو بحث شروع ہوئی تھی، ضرورت دین کے طور پر کہ دین کیوں ضروری ہے، تو بیان کیا گیا کہ دین کی ضرورت اس لیے پڑی کہ ہماری کچھ ایسی ضرورتیں ہیں کہ جن ضرورتوں کو ہم خود سے پورا نہیں کر سکتے۔ ہم جس معاشرے اور سماج میں رہ رہے ہیں، ہم چاہیں کہ دوسروں سے پوچھ کر اپنی ان ضرورتوں کو پورا کر لیں تو ایسا بھی ممکن نہیں ہے، بلکہ وہ ہماری ایسی اعلیٰ اور کمال یافتہ ضرورتیں ہیں، اور وہ ضرورتیں کہ جن کے ذریعے سے ہم اپنے آپ کو انسانی کمالات تک پہنچا سکتے ہیں، جس کے ذریعے سے ہماری وہ تشنگی اور وہ پیاس جو انسانیت کی ہے وہ بجھ سکے، وہ سوائے دین کے کوئی دوسرا ان ضرورتوں کو پورا نہیں کر سکتا ہے۔ اس سلسلے میں بیان کیا کہ وہ ضرورتیں کیا ہیں کہ انسان اپنے سلسلے میں جاننا چاہتا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، وہ کہاں سے آیا ہے، وہ کہاں جائے گا، اس کے لیے اچھا کیا ہے، اس کے لیے برا کیا ہے، کون سی چیزیں اس کو نقصان پہنچا سکتی ہیں، کون سی چیزیں اس کو فائدہ پہنچا سکتی ہیں۔ پھر یہاں پر جب انسان کی بات ہوئی تو صرف انسان سے مراد جسم نہیں ہے، بلکہ جسم و روح کے مجموعے کا نام ہے۔ وہ ایسا غیر متناہی کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے، ان کمالات کی تلاش میں ہے۔ دنیا کا علم محدود، خود انسان کا علم محدود علم کے ذریعے سے کیسے وہ ان جوابوں کو پالے، لہٰذا دین ہے کہ جو انسان کی ان ضرورتوں کو پورا کر سکتا ہے، جو اس کے نفع اور نقصان سے اس کو آگاہ کر سکتا ہے اور آگاہ کرا سکتا ہے۔ لہٰذا یہاں تک گفتگو پیش کی گئی، اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کے لیے انسان کی عقل بھی اس کو دعوت دے رہی ہے، انسان کی فطرت بھی اس کو متوجہ کرا رہی ہے کہ جب وہ اپنے نفع اور نقصان کو جاننا چاہتا ہے تو نفع و نقصان اس کا کون بتائے گا؟ وہی بتائے گا جس کا وہ پروڈکٹ ہے، جس کا وہ مخلوق ہے۔ تو پھر خالق کو حق ہے کہ خالق سے پوچھا جائے، خالق کا حق ہے کہ اس سے پوچھا جائے، اور جب اس سے پوچھا جائے گا تو پھر دین سامنے آئے گا
کیونکہ دین ہی نام ہے ایسے عقائد، ایسے اصول، ایسے دستورات اور ایسے قوانین کا کہ جس کو فالو کرنے کے بعد اور جس کو اپنانے کے بعد اور جس کی اطاعت کرنے کے بعد اور جس کی سننے کے بعد ہم اپنے آپ کو سعادت مند بنا سکتے ہیں، اپنے آپ کو کمال تک پہنچا سکتے ہیں۔ آج کی بحث ہماری یہ ہے کہ دین تک پہنچنے کا آسان ترین راستہ کیا ہے۔ ہم نے دین کی تعریف سمجھ لی، ہم کو یہ بھی پتہ لگ گیا کہ دین کیوں ضروری ہے، لیکن اب یہ کہ ہم دین تک پہنچنے کا کون سا راستہ ہمارے سامنے ہے۔ البتہ اجمالاً اشارے کے طور پر میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، لیکن ہمارے لیے تین جو ہیں راہیں نظر آتی ہیں کہ تین راستے ایسے ہیں کہ جو تینوں راستے ہم کو دین تک پہنچاتے ہیں۔ ایک تو راستہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا جو اشارے کے طور پر تھا، وہ خود انسان کی فطرت ہے۔ انسان کی فطرت ہے جو انسان کو جھنجھوڑ رہی ہے کہ وہ اپنے بارے میں جانے، اپنے بارے میں پہچانے، اور جب وہ اپنے بارے میں جانے اور پہچاننے کی بات کرے گا تو ظاہر ہے دین تک منتہی ہوگا، کیونکہ دین ہی بتائے گا کہ اس کی ابتدا کیا ہے اور اس کی انتہا کیا ہے اور اس کو کرنا کیا ہے۔ تو اس کا مطلب فطرت انسانی جو ہے انسان کو جھنجھوڑتی ہے، انسان کو متوجہ کراتی ہے، اور ایک ایسی حس ہے، ایک ایسا جذبہ ہے یہ فطرت کا کہ جو سب میں پایا جاتا ہے۔ اصل فطرت کی خاصیت، اور فطرت کہتے ہی اس کو ہیں کہ جو سب میں عمومی طور پر پائی جائے، ہمیشہ ہو، سب میں ہو، کسی بھی خطے کا رہنے والا ہو، لیکن جو فطری جذبے ہیں اس میں پائے جائیں گے۔ جیسے محبت کا جذبہ، ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، یہ جذبہ فطری ہے، چاہے عراق کی رہنے والی ہو، چاہے افریقہ کی رہنے والی ہو، چاہے امریکہ کی رہنے والی ماں ہو، ماں ہے تو اپنے بچے سے محبت کرے گی۔ یہ ممتا، یہ پیار، یہ محبت فطری ہے، یہ جذبہ فطری ہے۔ البتہ ممکن ہے اس فطری جذبے میں شدت اور ضعف کا کبھی آپ کو احساس ہو، یعنی کچھ ایسے لوگ ہوں کہ جن میں یہ احساس فطری بہت زیادہ قوی ہو، کچھ ہو ممکن ہے اس میں یہ احساس فطری کمزور ہو، ضعیف ہو، لیکن اصل جذبہ ضرور پایا جائے گا۔ یہ جو شدت اور ضعف پایا جا رہا ہے یہ دوسرے اسباب ہیں، دوسرے عوامل ہیں۔ وہ جس سماج میں رہ رہا ہے، جس معاشرے میں رہ رہا ہے، اس سماج و معاشرے کی تربیت ایسی ہے، رکھ رکھاؤ ایسا ہے، تعلیم ایسی ہے کہ فطرت کے خلاف ہے۔ مثلا دوران جاہلیت آپ دیکھ لیں، باپ اپنے بچوں کو، اپنی لڑکیوں کو، اپنی بچیوں کو دفن کرتا تھا، فطرت کے خلاف ہے، لیکن ایسی تربیت تھی، ایسا ماحول بنا دیا تھا کہ وہ اس فطرت کی آواز کو دبا رہا تھا۔ تو اس کا مطلب فطرت جو سب میں پائی جائے، ہمیشہ پائی جائے، ولو شدت و ضعف اس میں ہو، یہ ایک الگ موضوع ہے، الگ عوامل اور اسباب ہیں کہ ان عوامل و اسباب یہاں پر موضوع نہیں ہے کہ دیکھا جائے کہ کیوں۔ اس کا مطلب دین کا جذبہ، دین کی تلاش، دین کی کھوج، اپنے خالق کے بارے میں جاننا، جس نے میرے ساتھ احسان کیا اس کا شکریہ ادا کرنا۔ اب جب ہم شکریہ ادا کرنا میرے اندر جذبہ پیدا ہو رہا ہے، احساس پیدا ہو رہا ہے، تو خود بخود فطرت بتائے گی کہ ہم جانیں تو پھر وہ کون ہے کہ جس نے میرے ساتھ احسان کیا ہے۔ ہم اپنے منعم کو تو جانیں، اس صاحب نعمت کو جانیں کہ جس کے ذریعے سے یہ نعمتیں ہم تک پہنچی ہیں۔ اس کا مطلب فطری جو جذبہ ہے، فطری احساس ہے، یہ خود دین کی طرف دعوت دیتا ہے، اور کہتے ہیں آسان ترین راستہ دین تک پہنچنے کا اور دین تک پہنچانے کا انسان کی فطرت ہے، بس شرط یہ ہے کہ سوئی ہوئی فطرت کو انسان جگا دے۔ یہی وجہ ہے کہ روایات میں، حدیث میں آیا ہے کہ خداوند عالم نے اپنے نبیوں کو زمین پر بھیجا ہی اس لیے تھا تاکہ انسانوں کی فطرتوں کو جھنجھوڑیں اور ان کو بیدار کریں اور ان کو جگائیں۔ آپ نے دیکھا کہ پہلا راستہ جو فطرت کا راستہ ہے، جو آسان ترین ہے، تمام انبیاء اسی لیے آئے ہیں کہ تاکہ فطرت کی طرف لوگوں کو آشنا کرائیں۔
میں نے عرض کیا کہ یہ وہ راستہ ہے کہ جو سب میں پایا جاتا ہے، حتیٰ جنگلوں میں رہنے والا انسان، گفاؤں میں رہنے والا انسان، کوئی نہیں ہے آس پاس اس کے، کوئی تربیت کرنے والا نہیں ہے، کوئی اسی لیے حدیث میں آیا ہے کل مولود یولد علی فطرت اللہ، ہر مولود کو خداوند عالم اللہ کی طرف سے دی ہوئی فطرت پر خلق کرتا ہے۔ یہ کون سی فطرت ہے؟ فطرت توحیدی ہے۔ اس کا مطلب کل دین انسان کا فطری ہے، خالق کی تلاش، یعنی وہ کوئی ایسی ذات کے جس سے وہ انسان اپنے آپ کو وابستہ محسوس کر رہا ہے۔ کسی بھی انسان سے معلوم کریں، وہ چاہتا ہے کہ وہ اس کا کوئی پشتوانہ ہو، اس کی کوئی بیکنگ کرنے والا ہو، وہ کوئی ایسی جگہ، ایسی ذات، ایسی پناہ گاہ ہو جہاں وہ پناہ لے سکے، وہ بتا نہ سکے وہ کون ہے، لیکن یہ اس کی فطرت میں ہے۔ یہ جو خود فطرت کا یہ احساس ہے، یہ جذبہ ہے کہ کوئی نہ کوئی ہو کہ جس سے وہ ٹیک لگا سکے، جس سے وہ سہارا لے سکے۔ اگر وہ مشکلات میں گرفتار ہو جائے، جو چیزیں اس کو نہیں پتہ ہیں، وہ فطرت کہتی ہے کہ کوئی ہو جو اس کو بتائے، جو اس کو سکھائے، جو اس کو سمجھائے۔ اس کا مطلب کوئی رہنمائی کرنے والا انسان فطرتاً تلاش کرتا ہے کہ کوئی اس کی رہنمائی کرے، یہی نبوت ہے۔ تیسرا مرحلہ فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ جب وہ کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اس کا دل یہ چاہتا ہے کہ اس کو کوئی جزا دے، انعام دے، واہ واہ کرے، اس کی بہبا کرے، اس کی چہچہ کرے، کیا کہنا بھئی بہت اچھا کام آپ نے انجام دیا۔ حتیٰ چھوٹا سا بچہ جو ابھی نہ تعلیم سے وابستہ ہے، نہ اس کی تعلیم کوئی مرحلہ طے کیا ہے، نہ تربیت کا مرحلہ طے ہوا ہے، لیکن کوئی بھی اس نے کام ایسا انجام دیا۔ آپ ایک بچہ ہے چھوٹا سا، آپ کاغذ کے اوپر کوئی مداد پینسل سے کچھ لکیریں کھینچ کر کے لائیں، اگر آپ نے اس کی تعریف، وہ جب لے کر کے اپنے ماں باپ کے سامنے آتا ہے تو کیوں؟ یعنی چاہتا ہے اس کی اس ایجاد کے اوپر، اس کے اس پروڈکٹ کے اوپر، اس کی اس خطوط کے اوپر جو اس نے کھینچے ہیں اپنے پینسل سے، پین سے، قلم سے، آپ اس کی تعریف کریں۔ اور اگر آپ نے اس کی تعریف کی تو وہ خوش ہوتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جزا کی تلاش میں ہے، وہ منتظر ہے، فطرتاً چاہتا ہے کہ اس کے کیے ہوئے اچھے کیے ہوئے کاموں کے اوپر اس کو صلہ دیا جائے، اس کو انعام دیا جائے۔ روز جزا اسی کو کہتے ہیں۔ اگر اس کے سامنے یہ دیکھتا ہے انسان کہ کوئی غلط کام کر رہا ہے تو فطرتاً چاہتا ہے کہ اس کو اس غلط کام کی سزا ملے، اس کو ادب کیا جائے، اس کو سمجھایا جائے، اس کو روکا جائے، اس نے جو غلط کام کیا ہے اس کو بھگتان کرنا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ فطری تقاضے آپ دیکھیں، یہی قیامت ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ دین کی تمام بنیادوں نے در واقع خود انسان کی فطرت کے اندر جڑ بنائی ہوئی ہے، گھر بنایا ہوا ہے دین کی جڑوں نے۔ اب اسی لیے کہا گیا ہے کہ ہمارے انبیاء کا بھی کام یہی تھا کہ وہ اس کے گویا فطرت کو جگائیں، فطرت کو بیدار کریں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان بظاہر انکار کر رہا ہے دین کا، اپنے خالق کا انکار کر رہا ہے، لیکن کچھ ایسے حالات پیش آتے ہیں کہ جہاں پر وہ بادل ناخواستہ لاشعوری طور کے اوپر وہ مجبور ہے کہ فطرت کی آواز پر لبیک کہے۔ اس کو قرآن نے بھی اشارہ کیا ہے، کہیں گرفتار ہو جائے، کشتی میں، بھنور میں کشتی پھنس جائے اور اس سے جو ہے گویا اس عالم میں، اس کیفیت میں کہ جب بالکل احساس، تمام ظاہری طاقتوں سے اس کی امیدیں ٹوٹ جائیں، پھر بھی یہاں پر اس کو یہ ایک احساس ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی اس کو بچائے گا، کوئی نہ کوئی اس کو بچا سکتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مگر یہ فطرت نہیں ہے جو اس کو اس چیز کی طرف دعوت دلا رہی ہے۔ تو اس کا مطلب سب سے پہلا راستہ جو دین تک پہنچانے کا آسان ترین راستہ ہے وہ خود انسان کی فطرت ہے۔ دوسرا راستہ عقل کا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ عقل جو ہے انسان کو اس چیز کی طرف متوجہ کرا رہی ہے کہ جو اس کا فائدہ ہے
وہ فائدے کو چاہے، فائدے کو طلب کرے، وہ تمام کام انجام دے جو فائدہ رساں ہیں، جو فائدہ پہنچا رہے ہیں، اور ان تمام کاموں سے بچے جو اس کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ انسان ایک ادنا سا سفر کرتا ہے، ایک مسافر سفر کرنے لگتا ہے تو احتمالی نقصانات سے بچنے کے بھی وسائل اپنے ساتھ لے کے جاتا ہے کہ نہیں جاتا ہے؟ کون اس کو اس چیز کی طرف دعوت دے رہی ہے؟ اس کی عقل ہے کہ ممکن ہے وہاں پتہ نہیں کون سا مسئلہ پیش آ جائے، تم جا تو رہے ہو ایک دن کے لیے لیکن یہ بھی رکھ لو وہ بھی رکھ لو۔ جس شہر جس علاقے کے بارے میں ہمیں نہیں پتہ کہ سردی پڑ رہی ہے کہ گرمی پڑ رہی ہے، انسان گرمی سردی کے کپڑے کا بھی اہتمام انتظام کر لیتا ہے، ساتھ میں پانی کا بھی انتظام کر رہا ہے کہ ممکن ہے راستے میں پانی نہ ملے۔ یہ عین عقل کے مطابق ہے۔ یعنی انسان جو محتمل احتمال جن کا پایا جاتا ہے نقصانات کا، یقینی نہیں ہے، ان نقصانات سے بھی وہ بچنا چاہتا ہے۔ اب آپ انصاف سے بتائیے کہ یہ جو اتنا بڑا زندگی کا سفر ہے، اس زندگی کے سفر میں ہم کو نہیں پتہ ہے کون سی چیز ہمارے لیے نقصان دہ ہے، کون سی چیز ہمارے لیے فائدہ مند ہے، تو پھر ہم کم سے کم ہماری عقل تو یہ کہہ رہی کہ جو نقصان ایسے محتمل احتمالاتی نقصان والی چیزیں ہیں کہ شاید ہمیں نقصان پہنچا جائے، ہم آیا اس سے بچیں گے کہ نہیں بچیں گے؟ ہم اس بنا پر بھی اگر دین کی بات مان لیں کہ یہ جو دین بات ہم سے کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے یہ کام انجام دیا تو تم کو نقصان اٹھانا ہوگا، تمہاری زندگی سعادت میں تبدیل نہیں ہوگی اور تم ابدی سعادت نہیں پاؤ گے، تم در واقع بدبختی کی تمہاری زندگی تبدیل ہو جائے گی اور تمہیں جہنم ملے گا اور تمہیں عذاب قبر ہوگا، تمہیں یہ سختیاں ہوں گی، تو عقل کا تقاضا یہ ہے کہ انسان ان ایسے نقصانات سے وہ بچے۔ آپ دیکھیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ایک شخص آتا ہے جو منکر دین ہے، منکر خدا ہے، جس کو ملحد کہتے ہیں، اور کہتا ہے کہ ہاں ہم نہیں مانتے، نہ خدا کو مانتے، نہ قیامت کو مانتے، نہ نبوت کو مانتے۔ امام نے فرمایا کہ چلو ہم مانے لیتے ہیں، یہ وہ ہے کہ جس چیز کی طرف اشارہ کیا، یہ ہم جو بات عرض کرنا چاہتے ہیں اپنے جوانوں کے سامنے۔ امام فرماتے ہیں کہ یہ بتاؤ اگر ہم مانے لیتے ہیں کہ تمہاری بات صحیح نکلی، یعنی نہ قیامت، نہ توحید ہے، نہ کوئی خدا ہے، نہ کوئی سزا ہے، نہ جزا ہے، نہ قیامت ہے، کچھ نہیں ہے، بلکہ بس یہی زندگی ہے اور اس کے بعد ہم مر گئے، ختم۔ اگر تمہاری بات صحیح نکلی تو ہم اور تم دونوں برابر ہیں یا دونوں میں فرق ہے؟ کہتا ہے برابر ہے، یعنی دونوں کی آپ کی بات، تمہاری بات صحیح نکلی، نہ جنت تھی نہ دوزخ تھا، وہ ہم نے بھی زندگی کی تم نے بھی زندگی کی، ٹھیک ہے۔ لیکن امام فرماتے ہیں اگر ہماری بات صحیح نکل آئی، یعنی جب تمہارا انتقال ہوا اور تمہاری موت ہوئی اور تم مر گئے، تو سوال منکر و نکیر بھی ہیں، سوال کرنے والے بھی ہیں، اور جنت بھی ہے اور دوزخ بھی ہے اور سزا بھی ہے اور جزا بھی ہے، اور اس وقت تمہیں پتہ لگا کہ نہیں بھئی نماز بھی حکم خدا تھا اور روزہ بھی حکم خدا تھا اور نیکیاں کرنا بھی حکم خدا تھا اور برائیوں سے بچنا بھی حکم خدا تھا، ہے نا، فتنہ کرنا گناہ تھا، فساد تھا، اب پتہ تمہیں لگا، تو یہ بتاؤ کہ جس نے عمل کیا اور جس نے عمل نہیں کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کہا نہیں، بلکہ اب جو منکر خدا ہے، منکر قیامت ہے، یعنی منکر دین ہے، وہ نقصان میں رہا۔ بھئی یہ بات امام نے اس تک منتقل کی، وہ مان لیتا ہے، کہتا ہے سمجھ جاتا ہے، کہتا ہے ہاں صحیح کہہ رہے ہیں۔ اس کا مطلب کیا؟ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ انسان گویا دین کی آواز سنے اور کسی دین کو مانے، اور جب اصل دین تک پہنچ گیا تو پھر عقلی بتائے گا کہ کس دین کو مانے، کہ جو معیار حق و حقیقت ہے ہم وہ ڈھونڈیں گے ادیان میں۔ اگر ہمیں اپنے دین میں حق و حقیقت کا معیار ملاک پتہ لگا جو واقع اور واقعیت سے ہم کو نزدیک کر رہا ہے، جو ہماری سعادت کی ذمہ داری لے رہا ہے، جو ہماری ابدیت کی ذمہ داری لے رہا ہے، تو ہم اس بات کو مانیں گے، یعنی اس دین کو مانیں گے، اس دین کو فالو کریں گے۔ اس کا مطلب دین کے جو راستے بتائے گئے ہیں وہ فطرت کا راستہ، یعنی خود فطرت انسان کو بتاتی ہے کہ دین کو ماننا چاہیے، دین کی طرف متوجہ کر رہی ہے، عقل ہے جو ہم کو متوجہ کر رہی ہے۔ اب یہاں تک یہ بات آنے کے بعد کہ در واقع یہ دو راستے ہو گئے، میں نے تیسرا راستہ ہی بتایا تھا کہ یعنی ہم اپنی انبیاء کی بات مانیں جو رہنمایان آئے ہیں، اللہ کی طرف سے نمائندے آئے ہیں، کیونکہ ہم نہیں جانتے، ہم کم سے کم اتنا تو سمجھیں کہ یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ دانش مند لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے جن کے پاس ہم سے زیادہ تجربہ ہے،
جنہوں نے ہم سے زیادہ اس دنیا میں جو ہے اپنے بال سفید کیے ہیں، اور ان کے ہم کو بتانے میں نہ ان کا کوئی فائدہ ہے، نہ بتانے میں ان کا نہ کوئی نقصان ہے۔ اس کا مطلب جو کچھ بھی یہ بتلائے ہیں تو ہمارے فائدے نقصان کی چیز بتلا رہے ہیں۔ تو وہی احتمالی بات کہ اگر ان کی باتیں صحیح نکل آئیں تو کیا ہوگا کہ در واقع اس راستے کی بازگشت بھی اسی عقل کی طرف ہوتی ہے۔ اب یہاں پر خلاصے کے طور پہ یہ مطلب جاننا اور دوسروں کو پہنچانا ضروری ہے کہ اگر ہم دین مانیں اور دین نہ مانیں، یہ دو لوگ ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو دین کو مان رہے ہیں، دیندار لوگ ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو دین کو نہیں مانتے، بے دین لوگ ہیں۔ ان دونوں کی عملی زندگی میں جو لائف ہے اس میں بھی کچھ آثار، کچھ نشانیاں، کچھ امتیازات، کچھ کوالٹیز ایسی ہیں کہ جو انسان جس کو دیکھنے کے بعد کہے کہ نہیں بھائی اگر دین ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ آپ دیکھ لیں، ایک دیندار کی زندگی اطمینان کے ساتھ ہوتی ہے، پاک و پاکیزگی ساتھ ہوتی ہے، صحیح معنوں میں دیندار ہو، خالی لقلقے زبانی نہ ہو، اللہ اللہ خالی وہ کر رہا ہے لیکن اللہ کی سن نہ رہا ہو، اطمینان قلب پایا جائے گا، اطمینان، اضطراب نہیں ہوگا، بے چینی نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خالق کا قائل ہے، وہ جان رہا ہے کہ ہمارے اعمال کو کوئی دیکھ رہا ہے، ہماری زندگی کی جو سختیاں ہیں، ہماری زندگی میں اگر رزق و روزی میں اور مادیات میں کچھ سختیاں اور کچھ تنگیاں ہیں تو کسی ہمارے خالق کے سامنے مصلحت کا تقاضا ہوگا۔ ہم نے اپنے طور پر تمام تلاش و کوشش کر لی، اس کے باوجود ہماری زندگی میں بہت زیادہ فراہمی نہیں آتی ہے تو ہم تب بھی مطمئن ہوں گے۔ لہذا علی بن ابی طالب علیہ السلام اسی چیز کی طرف اشارہ کراتے ہیں، فرما رہے ہیں جس ٹائم اس دنیا سے جا رہے ہیں، فزت و رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اس کا کیا مطلب؟ یعنی اطمینان کے ساتھ ہم جا رہے ہیں، ہمیں یقین ہے کہ ہم نے اس کام کو انجام دیا جو ہمارے خالق نے، ہمارے خدا نے ہم سے مانگا اور طلب کیا تھا۔ اس کا مطلب دیندار جو زندگی ہوگی وہ فطرت کے مطابق ہوگی، عقل کے مطابق ہوگی۔ انسان اگر دیندار ہے تو اس کو زندگی کی تمام مشکلات سے لڑنے کے لیے کوئی نہ کوئی حل دین اس کے لیے ضرور پیش کرے گا۔ انفاق ہے، رائے خدا میں دینا، اگر دیندار ہے تو یہی انفاق اس کے لیے ایک مقدس مفہوم ہوگا، مقدس عمل ہوگا۔ لیکن اگر دیندار زندگی اس کی نہیں ہے تو ظاہر ہے اس میں کنجوسی اور بخل کا شکار ہوگا، کیونکہ محدود زندگی دینی نہیں ہے، کوئی قیامت ہی نہیں، کوئی روز جزا و سزا ہی نہیں ہے، تو وہ چاہے گا جو کچھ ہے وہ ہم اپنے لیے ہی خرچ کریں۔ پھر اس بات کا احساس ہو کہیں اگر ختم ہو گیا تو کیا کریں۔ لیکن اگر اللہ کے اوپر یقین ہے تو وہ کہے گا جب ہم اس دنیا میں آئے تھے تب بھی کچھ نہیں لے کر کے آئے تھے، آج اللہ کا ارادہ ہوا، اس کی مصلحت ہوئی، اس کی طرف سے رحمت و برکت ہے کہ آج میرے پاس اور میرے سفرے پہ ہے، آج ہم نے اللہ کی راہ میں دے دیا، کل پھر جس نے آج دیا کل بھی وہی دے گا۔ اور یہی وہ مفہوم ہے کہ جو دین ہم کو سکھاتا ہے کہ اگر تم نے راہ خدا میں انفاق کیا، کسی فقیر کو دیا تو فقیر کو نہیں دے رہے ہو بلکہ خدا کے ہاتھ کے اوپر ہی تم صدقہ دے رہے ہو۔ تو فائدے اور نقصان کا جو دائرہ ہے ایک دیندار کے لیے بہت وسیع ہو جائے گا۔ بظاہر وہ اس کی جیب سے نکال کر کے دے رہا ہے لیکن وہ دے نہیں رہا ہے بلکہ وہ اپنے لیے اس کی بازگشت ہو رہی ہے۔ بہت مشہور واقعہ ہے، رسول اکرم کے پاس گویا آپ نے ایک بکری ذبح کی اور بکری کے جو حصے تھے، گوشت تھا، وہ بٹنے لگا اور سب کچھ بٹ گیا، کچھ حصہ تھوڑا سا رہ گیا گھر میں۔ آپ کی زوجہ جناب بی بی عائشہ نے فرمایا رسول خدا کی خدمت میں کہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، سب کچھ بٹ گیا، بہت تھوڑا سا بچا ہے۔ حضرت نے مسکرا کر کے فرمایا جو بانٹ دیا تم نے وہ بچ گیا، اور جو روک لیا ہے اور رک گیا ہے بھی، یہ در واقع چلا گیا ہمارے ہاتھ سے۔ آپ دیکھ رہے ہیں جو دین کا مفہوم ہے وہ یہ مفہوم ہے۔ اس کا مطلب ایک دیندار جو زندگی ہے اس میں جو صفات پائے جا رہے ہیں اور جو کوالٹیز پائی جا رہی ہیں وہ بالکل الگ ہیں، جو انسان کو انوکھا بتا رہی ہیں اور انوکھا بنا رہی ہیں۔ یہاں تک بات ختم ہونے کے بعد اب میں نے شاید اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ بظاہر یہ الگ بات ہے کہ دیندار اگر دین کے مطابق زندگی گزار رہا ہے تو ممکن ہے صعوبتوں میں گرفتار ہو، مشکلات میں گرفتار ہو۔ جو غیر دیندار لوگ ہیں وہ کبھی ایسے بھی مواقع آئیں گے جو دیندار لوگوں کا
مذاق بھی و مسخرہ بھی کریں گے، دیکھو آج ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، کل انہوں نے بانٹ دیا۔ لیکن کیونکہ اس کی دید، اس کا نظریہ، اس کی فکر اور اس کا عقیدہ ایک لازوال نعمتوں کی طرف ہے اور اس دن کی طرف ہے کہ جس دن کا مالک وہ ہے، لہٰذا جو بھی وہ اس کی راہ میں دے رہا ہے اور خرچ کر رہا ہے اور اس کی نگاہوں کے سامنے اس کے حکم کے مطابق اگر زندگی گزار رہا اور مشکلات میں بھی گرفتار ہو گیا تو وہ اس کے لیے اس میں اپنے آپ کو مضطرب نہیں محسوس کرے گا، بلکہ اطمینان کی اس کی زندگی ہوگی۔ لہذا آپ دیکھ رہے ہیں کہ دیندار زندگی دین کے اعتبار سے جو اگر ہوگی، یعنی دین کو فالو کرنے کے بعد اگر مشکلات بھی ہیں تو انسان کے لیے نعمت بن جائے گی۔ اب یہاں کے بعد جو گویا گفتگو ہے وہ یہ آئے گی کہ ہم نے یہ بھی مان لیا کہ دین کی ضرورت کیا ہے، دین کے معنی بھی ہماری سمجھ میں آ گئے، دین تک پہنچنے کا راستہ فطرت بھی ہمیں بتاتی ہے، عقل بھی بتاتی ہے، دین کے بارے میں جتنے بھی نمائندگان الہی ہیں وہ سب بتلا رہے ہیں کہ جن کو بتانے میں ان کا کوئی فائدہ نہیں تھا، ہمارا ہی کوئی فائدہ تھا، لہٰذا ہم گویا ان کی بات بھی اگر سنیں تو یہ ہمارے ہی حق میں ہوگا۔ اب سب سے پہلی جو گفتگو دین کے پہلے چیپٹر میں ان تمام گفتگوؤں کے بات ہوگی وہ یہ کہ جو مبدا ہے، یعنی ہمارا خالق جو ہے، یعنی خدا، گاڈ، اللہ، ایشور، اس کے وجود کے اوپر دلیلیں کیا ہیں، یعنی آپ کن دلائل کے ذریعے سے اپنے خدا کو، اپنے خالق کو، اپنے معبود کو، ایشور کو، گاڈ کو، اللہ کو آپ ثابت کر سکتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ جو گفتگو گویا اب تک ہوئی ہے، اگر بہت اس میں دقت کریں تو آپ کو جو فطرت اصل دین کی طرح دعوت دے رہی تھی وہی فطرت آپ کو آپ کے خدا کی طرف بھی متوجہ کرتی ہے کہ اس کائنات کا کوئی نہ کوئی خالق ہے، کوئی نہ کوئی ہمارا خالق ہے، اور کیوں کوئی نہ کوئی ایسا ہے کہ جو ہماری تمام ضرورتوں کو پورا کر سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم ہر طرح کی نعمتیں پانے کے بعد بھی کبھی بھی سیراب اپنے آپ کو محسوس نہیں کرتے، کبھی قانے نہیں ہوتے، کبھی ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ ہم جو چیز پانا چاہ رہے تھے وہ ہم کو مل گئی، کیونکہ انسان ذاتاً کمال جو ہے، کمال کو تلاش کرتا ہے، اپنی سعادت کو تلاش کرتا ہے، حقیقی کمال کو ڈھونڈنا چاہتا ہے۔ اب انسان دنیا میں آنے کے بعد کبھی ظاہری ترقی کو، پوسٹ کو، مال کو، دولت کو، اچھے مکان کو، اچھے کپڑے کو، اچھی بیوی کو، اچھے گھر کو کمال سمجھ جاتا ہے، بیٹھتا ہے، لیکن جب اس کو یہ تمام چیزیں مل جاتی ہیں پھر بھی دیکھتا ہے کہ اس کی یہ تمنا اور یہ خواہش پوری نہیں ہو رہی ہے۔ اس کی طرف گویا سوائے اس کے کہ جب تک کہ کوئی ایسی ذات جو لامحدود ذات ہے، اگر وہ ایسی لامحدود ذات کائنات میں نہ ہو کہ جو انسان کی ہر ضرورت کو پورا کرے گی اور انسان کی اس بے چینی کو دور کر سکتی ہے اطمینان میں، اور اس تشنگی کو سیرابیت میں بدل سکتی ہے، تو یہ احساس ہوتا ہی نہیں، وجود ہی میں نہیں آ سکتا تھا۔ کیونکہ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ جس چیز کا بھی انسان کو احساس ہوتا ہے اس احساس کو پورا کرنے والی شے دنیا میں موجود ہے۔ پیاس لگ رہی ہے، پانی موجود ہے، بھوک لگ رہی ہے، کھانے کے انتظام موجود ہیں، پھر بھی کیوں یہ والی پیاس نہیں بجھتی؟ یعنی سب کچھ پانے کے بعد بھی انسان مطمئن کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ اس کا مطلب کوئی ایسی ذات، کوئی واجب الوجود، کوئی واجب ہستی موجود ہے کہ جس ذات سے کائنات کو سارا وجود ملا ہے، تمام کائنات کی ہستی اس ہستی سے وابستہ ہے۔ یہ در واقع وہ فطرت کی آواز ہے کہ جو انسان اللہ کے وجود کے اوپر گویا گواہی دے رہی ہے۔ قرآن نے بھی اشارہ کیا اس طریقے سے، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تم کیوں اپنی ذات میں، سورہ زاریات آیت نمبر 21 ہے، تم خود اپنے بارے میں کیوں نہیں غور کرتے ہو؟ یہاں پر اگر کچھ ظاہری خلقت کی طرف اشارہ کیا جائے، اس آیت کو لے لیں تو یہ دلیل نظم ہے، یعنی اس ہمارے بدن میں، ہماری باڈی میں روح و جسم کے درمیان جو رابطہ پایا جا رہا ہے، اس رابطے میں جو نظم پایا جا رہا ہے، اگر اس کی طرف ہم تفسیر اور تبیین کریں اس آیت کریمہ کی،
تو یہ دلیل نظم کہلائے گی، یعنی نظم ہم کو بتلا رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی اس نظم کو پیدا کرنے والا ہے۔ لیکن اگر ہم خود اس کو فطرت کی طرف لیں، یعنی خود ہمارا درون کا حصہ، ہماری جو فطرت کی آواز ہے، ہماری باطن کی جو آواز ہے، اگر ہم اس کی طرف توجہ کریں، اپنی خواہشیں، اپنی چاہتیں، اگر اس کی طرف ہم اپنے آپ کو غور و خوض کریں تو یہ دلیل فطرت بن جائے گی اللہ کے وجود کے اوپر۔ کیوں کہ جب انسان اپنے آپ کو پہچانتا ہے تو پھر ظاہر ہے اپنے باطن کو بھی پہچانے، اپنے ظاہر کو بھی پہچانے، تو در واقع انسان اگر اپنی طرف غور و خوض کرنے لگے تو دلیل نظم بھی اس کو گواہی دے گی خالق کے اوپر، اور دلیل فطرت بھی اللہ کے وجود کے اوپر دلیل بن جائے گی۔ اس کا مطلب کہ سب سے پہلی جو دلیل ہے اللہ کے وجود کے اوپر وہ خود انسان کی فطرت ہے، یعنی خود انسان کی فطرت اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ کوئی نہ کوئی ہے، جو ایسا کہ میں نے اصل دین کی طرف اشارہ کیا تھا۔ یہ باقاعدہ کوئی روایت میں واقعہ ہے کہ حضرت کے پاس کوئی آتا ہے، وہ بھی یہی کہتا ہے کہ ہم منکر ہیں، تو امام نے اس سے کہا کہ بتاؤ کبھی ایسا ہوا ہے کہ تم نے دریا کا سفر کیا ہے اور دریا میں کشتی بھنور میں پھنسی ہے؟ کہاں ایسا 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 ہوا ہے۔ کہا اس وقت کیا تم کو کوئی احساس تھا کہ کوئی تم کو بچا سکتا ہے؟ کہاں؟ کہ وہی جو تم کو احساس دلا رہا تھا وہ تمہاری فطرت ہے، اور جو تمہیں بچا سکتا ہے وہ تمہارا خالق اور تمہارا خدا ہے، چاہے وہ تم اس کو نہ پہچانتے ہو۔ ہاں البتہ یہ احساس جو احساس فطری ہے اللہ کے وجود کی طرف، یہ ممکن ہے کبھی جھوٹے مصداقوں کے ذریعے سے اشباع کر دیا جائے۔ یعنی آپ نے دیکھا مثال کے طور پر انسان کو پیاس تو لگ رہی ہے، پانی کی جگہ آپ نے اس کو کولڈ ڈرنک پلا دیا، تو یہ کولڈ ڈرنک اس کی پیاس نہیں بجھائے گی، یہ ایک جھوٹا لیکویڈ ہے جو آپ نے اس کو دے دیا۔ صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس سے کہیں آپ آج کل ٹیبلٹ چلی ہیں بھوک کے ذریعے سے، آپ کو جب بھوک لگے، آپ میدان جنگ میں ہوں یا لمبے طولانی سفر کے اوپر ہوں، تو آپ وہ ٹیبلٹ رکھیں اور وہ کھا لیں، اس سے آپ کو در واقع آپ کی بدن کی جو قوت ہے وہ بھی کم نہیں ہوگی اور آپ کو بھوک کا بھی احساس نہیں ہوگا۔ یہ تمام اصل جو حقیقی جذبہ بھوک ہے اس کو گویا جھوٹے راستوں کے ذریعے کاذب طور کے اوپر ہم نے اس کو پر کر دیا تھا کہ ہمیں احساس نہ ہو۔ اور بہت واضح مثال اس کی ہے، بچہ روتا ہے، کیا چاہتا ہے؟ ماں کا دودھ چاہتا ہے، اس کو بھوک لگ رہی ہے۔ مائیں کیا کرتی ہیں؟ کیونکہ کام میں مشغول ہیں، آج کل زندگی اتنی بزی ہو گئی ہے، انہوں نے چسنی لے لی ہے، منہ میں رکھ دی، خوش چسنی نپل لگا ہوا ہے، بچے کے منہ میں رکھا، وہ جو ہے اسی کو منہ میں رکھ کے منہ چلانے لگتا ہے، اور اس کو جو احساس گشنگی تھی، جو اس کی بھوک کا احساس تھا، اس کو ہم نے کس چیز کے ذریعے سے فی الحال خاموش کر دیا کہ در واقع ایک چسنی دے دی جس کا نپل بھی سوکھا ہوا ہے۔ لیکن کچھ دیر کے بعد پھر اس کو احساس ہوگا کہ میری بھوک تو باقی ہے۔ یہ وہ فطرت کی آواز ہے کہ اگر اصل فطرت کی آواز یہ ہے کہ جب خدا کے وجود کی طرف انسان کو متوجہ کرتی ہے، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کبھی اس کے ذریعے، کبھی اس کے ذریعے، کبھی اس کے ذریعے انسان اس احساس کو دبا دیتا ہے یا اس احساس کو مار دیتا ہے کہ اس نے اس احساس کا جواب دے دیا، لیکن پھر دیکھتا ہے قانع نہیں ہوا۔ لہٰذا دنیا میں جھوٹے لوگوں نے خدا بنا لیے، جھوٹی قدرتوں کی طرف متوجہ ہو گئے تاکہ اصل احساس فطری کو دبا سکیں، لیکن یہ دب نہیں سکتا۔ فطرت کی آواز کبھی بھی کسی بھی حال میں، جب بھی گویا ایسے حالات کہ جب دنیا کے تمام وسائل سے انسان نا امید ہو جائے گا، تو یہ احساس فطری انسان کو پھر جھنجھوڑے گا اور انسان کو بتائے گا کہ جو وہ فطرت کا احساس تھا اللہ کے وجود کی طرف، وہ اپنی جگہ باقی ہے۔ لہٰذا گویا سب سے پہلی دلیل جو اللہ کے وجود کے اوپر ہے وہ فطرت کی ہے، اور دوسری دلیل ہے نظم کائنات، کہ اس کی تفصیلی بحث بعد میں انشاءاللہ آئے گی، کہ جو فطرت کی میں نے عرض کیا کہ فطرت کی طرف اشارہ حدیث کے طور پر بھی اگر بیان کیا جائے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، اگر کوئی اپنے نفس کو پہچان لے تو اپنے رب کو پہچان لیتا ہے۔ شاید اس حدیث کی روشنی میں بھی ہم فطرت کی دلیل کو تبیین کر سکتے ہیں اور پیش کر سکتے ہیں، اگر یہاں پر شناخت کے معنی عمومی ہوں، مطلق ہوں، یعنی انسان اپنے باطن کی بھی شناخت رکھے اور اس کے ظاہر کی طرف بھی شناخت اگر اس کو حاصل ہو، تو ان دونوں راستوں سے وہ اپنے خدا کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا معینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔